بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تھا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف فرما تھے۔ مجھے فرمانے لگے کہ تم دروازے پہ پہرا دو، دروازے پہ بیٹھو۔ میں دروازے پہ بیٹھ گیا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو کون ہے؟ پوچھا تو آواز آئی ابو بکر ہوں۔ حضور فرمانے لگے اسے اندر آنے کی اجازت بھی دو اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ حضور کا فرمان بتا دیا کہ حضور آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی مڈیر پر اپنی مبارک ٹانگیں جو ہے کنویں کے اندر لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام عرض کی اور آ کے حضور کے دائیں طرف وہ بھی حضور کی طرح اپنی ٹانگیں کنویں میں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی دروازے پہ ہے اسے جنت کی بشارت بھی دو اور اندر آنے کی اجازت بھی دے دو۔ اب پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، وہ بھی آئے، سلام عرض کی اور حضور کی بائیں طرف بیٹھ گئے۔ اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اپنی ٹانگیں کنویں میں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح حضرت عمر بھی تشریف فرما گئے۔ اب پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو کون ہے؟ جب پوچھا تو آواز آئی عثمان ہوں، کیا حضور ادھر ہیں؟ جیسے دوسرے صحابہ نے پوچھا تھا انہوں نے بھی پوچھا، کیونکہ یہ سارے حضور کو تلاش کرتے کرتے قباء کی بستی تک پہنچ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حضور عثمان آئے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ، عثمان کو اندر آنے کی اجازت بھی دو اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دو جو انہیں بلوا کے ساتھ پہنچے گی۔ یعنی تھوڑی دیر حضور پہلے خاموش رہے، پھر فرمایا کہ انہیں جنت کی بشارت دو اور ان کے وصال سے پہلے، شہادت سے پہلے انہیں ایک تکلیف پہنچے گی، مصیبت پہنچے گی۔ ان کو بتایا گیا، وہ بھی تشریف لائے، حضور کو سلام عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھی اسی طرح کنویں میں اپنے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب تشریف فرما تھے تو آپ کا گھٹنا مبارک جو تھا اس سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت عمر پاک تشریف لائے، ایسے ہی رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور ایسے ہی بیٹھے رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور نے جلدی جلدی اس کو ڈھانپ لیا، اپنے گھٹنے کو کپڑا اوپر ڈال دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں بھی ہے نا، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ابو بکر آئے تو آپ نے یہ کپڑے جو ہیں ان کا اہتمام نہ کیا اتنا، تو جب عمر تشریف لائے اس وقت بھی آپ نے اہتمام نہ کیا، لیکن جب عثمان تشریف لائے تو اس وقت آپ نے جلدی جلدی اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا۔ کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اس عثمان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور یہ جس کنویں پہ بیٹھے تھے نا، یہ کنواں قباء کی بستی کے قریب بیر عریس ہے۔ یہ وہ کنواں ہے جس میں بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک انگوٹھی بھی گری تھی۔ تو پہلے تو اس کا نشان مٹا دیا گیا تھا، اب پھر مسجد قباء کے پاس یہ کنواں جو ہے اس کی نشانی جو ہے لگا دی گئی ہے اور یہ زیارت بنا دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بابرکت حاضری، بادب حاضری نصیب فرمائے اور ان جگہوں کی، پاک جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔